قائم و دائم رکھ، محمد زیب کو مالک اس کو قید سے رہائی عطا فرما، محمد زیب کو سگیر جعفری صاحب کی درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، علی مہدی صاحب اور اراکین انجمن پیروال کی جتنے بھی اراکین ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے سب کو خود حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا توجہ فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلندی ہے جتنی محمد علیہ محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ سرور کائنات کی ایک معروف حدیث میں نے تلاوت کی ہے، توجہ ہے آپ صاحبان کی، مولانا خیریت مالک عبادت، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ محترم امید صاحب اور دیگر جتنے احباب فرمائے میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ فرمائے میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہلوا وہ اللہ رہا ہے جو بغیر جبرائیل کی گفتگو نہیں کرتا، کہلوا اس رسول سے رہا ہے کہ جس کی زبان پر مہر ہی ما ینطق کی ہے۔ فضیلت اس حسین کی بتلا رہا ہے کہ جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ فرمایا کیا؟ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی۔ سارے پڑھے لکھے ابا بیٹے شب جائے توجہ چاہو۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، اسی لیے جب شب عاشور سلطان کربلا نے ملک صاحب چراغ بجھایا تو حبیب ابن مظاہر نے پوچھا مولا آپ نے چراغ کیوں گل کروایا؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جو دنیا کا چراغ ہے وہ بجھ جاتا ہے، جو ہدایت کا چراغ ہے وہ روشن رہتا ہے۔ حسین ایسا رہبر ہے کہ جو دنیا کے چراغ وہ بجھ جاتے ہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے جو روشن ہے اور روشن رہے گا۔ اسی عزاداری کی بقا اور اسے اپنی نسلوں تک پہنچانے کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے کہ ایک بل پیش کیا گیا جس میں ملت جعفریہ کے تحفظات ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے جیسے ہماری مرکزی قیادت نے اعلان کیا ہوا ہے 1 ربیع الاول کا 17 ستمبر بروز اتوار، تو ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شانہ بشانہ جہاں ساری قوم وہاں پہنچے گی، وہ انشاءاللہ اراکین انجمن حسینیہ پیروال ہو یا پیروال ہو یا خانے وال ہو، 33 شک ہو یا 38 شک ہو، وہاں ہم سب اس آواز پر لبیک کہہ کر اکٹھے ہو کر پرامن لوگوں کو بتلائیں گے زندہ دلوں کے مالک کا نام حسین۔ بے شک جی ہاں، میں نے پہلے بھی دعا کی ہے اور منیر بھائی کہہ رہے ہیں
مولا کی منظور نظر مدہ خان ہے بھائی حاجی صاحب جناب سید فروخ عباس بخاری صاحب بھائی میرے، مالک ان کو مکمل شفاء کلی عطا فرمائے، سب کے وہ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، مولا کے مدہ خان ہیں، مالک انہیں بہت جلد صحت کلی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ دوبارہ آپ کو ممبر حسین پہ نظر آئیں گے۔ حسین ہدایت کا چلا اور نجات کی کشتی۔ شفیع شاہ جی جملہ کہنا چاہتے ہیں، پھر ظفر شاہ جی جملہ کہنا چاہتے ہیں۔ حسین ایسی نجات کی کشتی ہے، مہربانی بہت شکریہ، کہ کائنات عالم میں دو ہستیاں ہیں احسن بھائی جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی۔ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی، ایک کا نام ہے حضرت نوح اور ایک کا نام ہے حسین۔ توجہ چاہوں گا، ایک کا نام نوح منیر بھائی، ایک کا نام حسین۔ اگر پورا مجمع ایک ساتھ بولے تو پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح اور حضرت حسین کی نجات کی کشتی کا ظفر شاہ جی پہلا فرق یہ ہے، حضور کے نوح نے نجات کی کشتی بنائی، 6 ماہ چلی اور رک گئی۔ حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے۔ بہت مہربانی، آپ نے جملے کا حق ادا کیا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، اور یہ ذکر میری آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی مالک قائم و دائم رکھے۔ صغیر جعفری صاحب اور دیگر جو اراکین انجمن پیروال کی مرحومین ہیں، مالک ان سب کے درجات بلند۔ ظفر شاہ جی، حضرت نوح کی نجات کی کشتی 6 ماہ چلی، رک گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے اور مثل مجلس ادا چل رہی ہے۔ میرے سامنے ماتمی بھی بیٹھے ہیں، عزادار بھی بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم کے بعد ایک شخص نے آگے کہا، مولا فلاں سلطنت کا نا حاکم بڑا چلاک ہے۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ اس نے فرمایا آپ کے دادا حسین کے زائد جب کشتی میں بیٹھ کر دریا عبور کرتے نا کربلا جانے کے لیے، تو اس نے کشتی کے ملا کو حکم دیا ہوا ہے کہ جب کشتی دریا کے وقت میں پہنچ جائے تو اس میں سوراخ کر، اور پھر تاکہ حسین کے زوار پانی میں ڈوب جائے۔ اس نے کہا وہ مین دریا میں پہنچ کر، توجہ چاہوں گا، کشتی میں سوراخ کرتا ہے اور کشتی پانی میں الٹ جاتی ہے۔ اس کے لبوں پہ حسین بھائی آیا، پانی میں الٹ جاتی ہے۔ امام نے کہا اپنی درستگی کر، وہ کشتی پانی میں نہیں جنت میں الٹتی ہے۔ جو ہے آپ سب فرمایا کشتی پانی میں نہیں جنت میں لڑ۔ تو دو ہستیوں نے نجات کی کشتی پیروال کی شیخ سنی دوست مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ ہر کوئی انشاءاللہ موجود ہے اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ پڑھے گا، اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ برام کی ذوالجلالہ جب ہو تو آپ سب اسی تعداد میں بیٹھے رہیے گا۔ جو ذاکری نہیں آ سکے وہ ظاہر ہے وہ شام اور کربلا میں ہیں، مالک کو ان کی بھی خیر فرمائے۔ جو حضرت نوح نے اور حسین نے نجات کی کشتی بنائی اس کا بڑا فرق ہے، وہ سنیے۔ حضرت نوح نے نجات کی کشتی بنائی تو اعلان کیا جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آ جائے۔ حسین نظر جبل کرنا۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا نوح کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا؟ فرمایا جس کی نسل آج باقی ہے۔ نہیں تھوڑی سی جلدی کرنی پڑے گی۔ جس کی نسل آج باقی ہے وہ نوح کی کشتی میں بیٹھا تھا۔ سب بیٹھے تھے۔ دخلا ابلیس فی شکل الحمار، ملک صاحب گدھے کی شکل میں شیطان بھی اس کشتی میں بیٹھا تھا۔
لوگوں نے شیطان سے کہا تیرا تو کام ورگلانا ہے، آج تو یہاں کہاں آ گیا؟ اس نے کہا بے شک کام ورگلانا ہے، مگر آج حجت کا حکم سخت ہے، بچے گا وہ جو یہاں بیٹھے گا۔ ہائے 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 ہائے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سب، بس تھوڑا سا میرے ساتھ دیے گا۔ تو لہذا امام نے جو کہہ دیا کہ جس جس کی نسل آج باقی ہے وہ نوح کی کشتی میں بیٹھا تھا۔ آئیے چیلوں میں حسین علیہ السلام کے سلسلے کی یہ سالانہ مجلس ہے، زیادہ نہیں تو آئندہ سال تک اگر یہ جملہ یاد نہ رہا تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا۔ اس کے لیے ذرا میرے ساتھ دیجیے گا، حضرت نوح اور حضرت حسین کی نجات کی کشتی کا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، آپ سب بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میں نے کہا نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسے ہی اترا، انسان بیٹھا انسان اترا، گدھا بیٹھا گدھا اترا، حیوان بیٹھا حیوان اترا، بشر بیٹھا بشر اترا، مگر حسین آپ کی نجات کی کشتی کے کیا کہنے، بیٹھا گنہگار اترا علیہ السلام۔ جو ہے بہت مہربانی جی، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ بیٹا گنہگار مہربانی اترا علیہ السلام، سب جانتے کون؟ اور بولیے کون؟ اور گنہگار بیٹھا علیہ السلام بن کر اترا، آیا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد، شہادت اذان ظہر سے پہلے پیروال کی شسنی دوستوں وہاں جتنی پڑھی ساری ضائع، یہاں ایک بھی نہیں پڑھی اور علیہ السلام زندہ۔ جو ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام کی اقتدا میں آخری نماز ظہر کی ہو، بہت مہربانی، اتنا اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں اس گرمی کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں آپ بیٹھے، یقیناً یہ آپ کا آل محمد کے گھر سے وفا اور مودت کا اظہار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ابتدا میں جب چاہیے آخری نماز کون سی ہوئی؟ حسین ظہر، جسے حسین کے 5-6 جانثاران نے پڑھی۔ ملک صاحب آپ کا ایک اچھا مطالعہ ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا انہی میں ابھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آ رہے ہو، منیر بھائی کے بیٹے کو بھی مالک اس کی بھی زبان میں تاثیر عطا فرمائی، سعید سلطان کربلا کا جانثار، جب حسین نے کہا آؤ میری ابتدا میں آخری نماز پڑھ لو، تو سعید نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ایک فتویٰ دیں گے؟ حسین نے کہا پوچھو، کہنے کا مولا حفاظت کعبہ کی خاطر اگر کعبہ کو پشت کی جائے گناہ تو نہیں؟ نہیں، آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے، حفاظت کعبہ کی خاطر اگر کعبہ کو پشت کی جائے گناہ تو نہیں؟ امام نے کہا نہیں، حفاظت کی نیت ہو تو ثواب ہے۔ احسن بھائی لطف لیجیے گا، اور اس جملے کا ثواب میں آپ کے والد محترم جناب سید جعفری صاحب کے نام اعمال میں درج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خوب عزادار تھے مولا کے، اور یقیناً مولا کا عزادار جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، انتقال کرتا ہے، بس انتقال کے بعد اس کا عہدہ بدل جاتا ہے، انتقال سے پہلے ہمارے پاس بیٹھ کر 14 کا ذکر سنتا ہے، انتقال کے بعد 14 کے پاس بیٹھ کر 14 کا ذکر سنتا ہے۔ بہت مہربانی، ہاتھ ملا کر کے حیدری بس لیجیے گا، بس 2 جملے آج کر سنی میرے بھائی کو میں اپنے ممبر کو، مالک آپ کو حوالہ کیا، اپنے گھر کے اندر پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ سعید نے کہا مولا گناہ تو نہیں؟ حسین نے کہا ثواب ہے، کہنے گا پھر تو نماز پڑھا، میں تیری حفاظت کرتا ہوں۔
نہیں لطف لیا آپ نے. بابا جی آپ تو ماتمی سارے عزادار بیٹھے میرے ساتھ ہی تھی گا. میں نے کہا پھر آپ نماز پڑھائیں ظہر کی, جان نثارانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. میں آپ کے آگے کھڑے ہو کر حفاظت کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر سعید حسین کے آگے کھڑے ہو گئے. حسین نماز پڑھاتے رہے, سعید پر جتنے تیر تلوار آتے رہے, سعید کھاتا رہا. جب تیر تلوار سارے کھا کر ادھر حسین نے سلام پھیرا, ادھر سعید کا سر حسین کی گود میں آیا. حسین نے پیشانی کا بوسہ لے کر کہا سعید میری گود میں جو تمہارا سر آیا ہے تو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سعید نے مسکرا کے کہا یہ تو اپنے نانا سے پوچھ, معراج میں اس نے کیا محسوس کیا تھا. لطف آیا؟ وہاں اس نے کیا محسوس کیا؟ جو اس نے وہاں ملاقات سے کیا وہ میں تجھ سے کر رہا ہوں. یعنی تیرے نانا کی معراج رب سے ملاقات ہے, اور سعید کی معراج حسین سے ملاقات. حسین کی گود میں سر تھک تو نہیں گئی؟ حسین نے کہا ٹھیک ہے سعید, تو جی لطف لیجیے. توجہ حسین علیہ السلام نے کہا سعید میری گود میں سر ہے, وقت آخر ہے, کوئی خواہش ہے؟ بسم اللہ, واہ 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 واہ, وقت آخر ہے, کوئی خواہش؟ کہنے کا مولا خواہش نہیں ہے, ایک حضرت ہے. حسین نے کہا حضرت کیا ہے بیان کر. کہنے لگا بس تیری ابتدا میں آخری نماز نہیں پڑھ سکا. اب مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد پیروال کی بارگاہ میں کون رہ جائے گا, اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے کربلا محلہ کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے. میں اپنے بزرگوں سے اسلام میں دعا کا طالب ہوں. سعید نے کہا مولا حضرت یہ ہے کہ بس میں تیری ابتدا میں آخری نماز نہیں پڑھ سکا. حسین نے کہا بس یہی بات ہے. کہا حسین نے پیشانی کا وصل لے کے کہا پھر تم مطمئن ہو جا, میں حسین کہہ رہا ہوں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ. حسین گواہی دے رہا ہے تو نے نماز پڑھی نہیں, نماز قائم کی ہے. مل کر حیدری. توجہ ہے آپ سب؟ لطف آیا؟ بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ آپ کا حسن محبت, یہ آپ کا ذوق سماعت ہے, اور میں حسین کہہ رہا ہوں کھائے میں تو نماز پڑھی نہیں تو کیا ہوگا؟ اقمت الصلاۃ, تو نے نماز کھائے. اور پھر دیکھیے یہ محبت حسین ایسے بھائی, کل تک جہاں لوگ قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے, آج حسین کے صدقے میں لوگ وہاں آرام کرنے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں. بولیے کربلا کی زمین کو آمدردی ہے, جسے حسین نے اپنے خون سے ایسا رنگ دیا کہ اب رہتی دنیا تک محلہ بنا. بولیے یا عرش مولا, یہ کربلا عقیدت ایسی ہے لوگوں کو, اگر مجلس چیلوں میں سلطان کربلا کی نہ ہوتی تو شاید ملک صاحب میں یہی براج کی بات چھوڑ دیتا. لیکن سنیے 2016 میں بھی چیلوں میں حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کیا اربعین پر. تو اس وقت ایسے میں ایک معجزہ ہوا کہ اربعین سے اگلے دن, جیسے آج ایک سفر ہے, ایک خاتون نا سلطان کربلا کے گنبد پہ نگاہ ڈال کے زاروں کی تار ہو رہی ہے, اور کہیں مولا میں تیرا چیلو منانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی, اور اس رش میں, اس بھیڑ میں میرے بچے مجھ سے گم ہو گئے, تلاش کی نہیں ملے. مولا تجھے اپنے بچوں کا واسطہ, میرے بچوں سے ملاقات کروا. احسن بھائی کتنا کریم ہے اس نے. ابھی اتنا جملے کہے کہ 2 بچے آئے جنہوں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کے کہا ماں پریشان کیوں ہیں؟
ہم یہاں موجود ہیں. شوکت شاہ جی جو کہا ظفر شاہ ملک صاحب دیگر میرے جتنے محترم قبلہ جب کہنا کہ پریشان کیوں ہے, ہم یہاں موجود ہیں. ماں نے دائیں میں دونوں بچوں کو دیکھا, پھر حسین کی گنبد کو دیکھا, پھر زاروں کی تاروں کر کہنے لگی کتنا کریم ہے, کتنا سخی ہے. پاس کھڑی عورتوں نے کہا جب بچے مل گئے تو اب گھر جا, شکریہ ادا کر, جا رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا رو کے شکریہ ادا کر رہے ہو, اتنا کریم ہے حسین, میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے, حسین نے مجھے زبان والے عطا کر دیے. غریب سے غریب بھی مر جائے اس کا چہلم 40 دن میں ہو جاتا ہے. معلوم نہیں کتنا غریب ہے فاطمہ کا بیٹا حسین, جس کی بہنوں نے اس کا چہلم کیا مگر 1 سال کے بعد. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, کوئی جلدی نہیں ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں. میں نے کہا کتنا غریب ہے سیدہ کا بیٹا حسین کہ جس کی بہنوں نے اس کا چہلم کیا مگر 1 سال کے بعد. میں چونکہ ذوالجنہ برآمد ہونے اختتام میں جو ذوالجنہ برآمد کریں گے آپ کو شہادت حسین سنائیں گے. مجھے احسن بھائی نے کہا ہے کہ ایک جملہ بیویوں کا چہلم منانے کے لیے کربلا میں آنا. میں خود سید ہوں, کھول کے نہیں پڑھوں گا. جملہ میں نے سمجھا دیا, آج کا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھنا. قافلہ رک کر کربلا کی جب دھرتی کے پاس پہنچا, جابر بن عبداللہ انصاری قافلے والوں سے کہتے قافلے والوں اس نگری کے بادشاہ کا حکم ہے یہاں سے گزرنا ہے تو پیدل گزرو. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. روز آپ یہی باتیں سنتے ہیں, علی کی بیٹی جسے جیسے عطا کرتے ہیں. فرمایا یا تو پیدل گزرو یا پھر دور سے جاؤ. سید سجاد نے فرمایا یہ کس کا حکم ہے؟ کہا اس نگری کی بادشاہ عباس کا حکم ہے. لفظ عباس علی کی بیٹی کی کانوں میں گیا تو محفل میں تڑپ گئی. فرمایا بیٹا سجاد چچا جابر سے کہو عباس سے پوچھ کے بتائے کیا وہ بھی پیدل آئے جو 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جابر نے جا کر جب یہ بات قبر عباس پر بیان کی تو حضرت عباس کی قبر کو زلزلہ آ گیا. آواز آئی چچا جابر اس شہزادی سے کہو کوئی پیدل آئے تو آئے, اس کی مرضی, تو سواری سمیت میری قبر پہ آ جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. رو پڑے تو بتا کے جملہ اور سننا. سید سجاد سیدانیوں کو لے کر حضرت عباس کی قبر پر آئے. اگر ماتم کرنا تو بتا کا جملہ آخری ہے, میں تو دیکھنا. حضرت عباس کی قبر پہ آئے اور سید سجاد نے اپنے آپ کو ایسے ہی گرایا جیسے 10ویں کے دن اکبر دین سے زمین پر آئے تھے. سید سجاد روئے اور رو کے کہا چچا غازی قبر سے اٹھ اور ایک منظر دے. ایک قافلہ تو لایا تھا, ایک قافلہ میں لے کر آیا ہوں. جو قافلہ تو لایا تھا اس میں 64 بیویاں اور 48 بچے تھے. جو قافلہ میں لایا ہوں اس میں فقط 12 بیویاں بچی ہے. بس قبر سے اٹھ اور مجھے دیکھ کے بتا ان 12 بیویوں میں علی کی بیٹی زینب کون ہے. ذرا دیکھ جو تیرے بنا کبھی شام کے بازار میں گئی, کبھی شرابی کے دربار میں گئی, پتھر کھا کے رو